شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جو ہم بات کر رہے ہیں کہ موت کا موجد کون ہے، اب ہم اس موڑ تک پہنچ چکے ہیں کہ موت کا موجد تو انسان ہے، پر اس انسان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ وہ اس موت سے نکل کر زندگی میں آ سکتا ہے۔ گر تو گیا ہے اس موت میں، سانپ کا تو ڈسا جا چکا ہے، لیکن اس کا زہر نکالنے والا، سانپ کے زہر سے انسان کو آزاد کرنے والا ایک ہے، جس کے لیے داؤد اور بلعام اور مقدسین خواہش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ سانپ کے ڈسے کا زہر تو انسان سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کا اثر اس کی باڈی میں رہ جاتا ہے، اور اس کی باڈی سے وہ اثر ختم کرنے کے لیے اس کو کئی کڑوی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کا زہر ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے انسان جو اس موت کی وادی سے نکلتا ہے، اسی لیے داؤد کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا میرا چرواہا ہے، خداوند میرا چپان ہے، وہ میرا چرواہا ہے۔ یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیسے جان دے دیتا ہے؟ کیونکہ جب بھیڑ بکریاں چرانے والے جو لوگ ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو ان چرواہوں کے پاس کبھی بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، یا اس فیلڈ میں اس کھیتی میں جائیں جہاں پر بھیڑ بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ وہاں پر سوکھی گھاس بھی ہوتی ہے، ہری گھاس بھی ہوتی ہے۔ اب چرواہا کیا کرتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک آسا ہوتا ہے، وہ گھاس میں جاتا ہے اور ایسے ایسے گھاس میں مارتا رہتا ہے اس آسے کو۔ تو وہاں پر جو سانپ ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کئی دفعہ بھاگ جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ چرواہے کو ڈس لیتے ہیں۔ ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ کہ میرا چرواہا میرے سے پہلے وہ اس گھاس میں، وہ اس خوراک میں سے گزر گیا ہے۔ یسوع مسیح خود اس موت میں اتر گیا ہے، اور اس نے اس سانپ کا سر کچل دیا ہے۔ داؤد کو اس بات کی تسلی ہو چکی تھی، اسی لیے وہ کہتا ہے، وہ میرا چپان ہے۔ اب میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں اس طرف کہ موت کا موجد تو انسان ہے، لیکن اب اس موت کے سانپ کو کچلنے والا جو ہے وہ یسوع ہے۔ اور اب جو سانپ کا زہر ہے وہ ڈس تو چکا ہے، لیکن اس کا جو زہر انسانوں کے اندر ہے، اس کے لیے کڑوی دوائی لیتے رہنا ہے۔ آپ جیتے تو رہیں گے، اپنا ٹائم تو پورا کریں گے، پیریڈ تو پورا کریں گے، جو وقت خدا نے آپ کو دیا ہے، جو وقت آپ کا ہے وہ آپ پورا کریں گے، لیکن موت جو ہے، جو بربادی والی موت ہے، جو آپ نے خود کریٹ کی ہے، اس سے بچنے کے لیے مسیح کا خون ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ مسیح نے کہا، جو میرا خون پیتا ہے اور میرا گوشت کھاتا ہے وہ جیے گا۔ پھر کڑوی دوائی کے بارے میں کہا گیا ہے، جب لوگ تم کو ستائیں، دکھ دیں، تم خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ پھر پطرس کہتا ہے کہ یہ جو مصیبت کی آگ تم میں بھڑکی ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے،
یہ مصیبت جو ہے، جو مقدسوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اگر وہ ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو سہتے جاتے ہیں تو اس میں ان کی زندگی ہے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ جب کسی کو سانپ ڈس جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پلاتے جاتے ہیں، کڑوی چیز پلاتے ہیں۔ اگر تو وہ پیتا جائے، اس کو کڑوی نہ لگے تو وہ سمجھتے ہیں زہر اس کے اندر سرایت کر چکا ہے، اور جب وہ پیتا رہے اور پیتے پیتے اس کو کڑوا لگنا شروع ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں بس اب اس کا مطلب ہے زہر کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ جب آپ دکھ سہتے ہیں اس دنیا میں، اور دکھ سہتے ہیں اور دکھوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر سے سانپ کا زہر ختم ہو چکا ہے۔ جب آپ ان دکھوں کی وجہ سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، گالی کے بدلے گالی دیتے ہیں، اور دکھ کے بدلے کسی کو دکھ دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، اسی طرح چیختے ہیں جس طرح لوگ چیختے ہیں، سمجھے کہ ابھی تک وہی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ اور جو ورگ لگانا ہے اور لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ٹھگنا ہے اور پیسہ لینا ہے، عزت لینی ہے، ڈرامے بازی کرنی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ابھی تک اس پرانے سانپ کا زہر ہے آپ کے اندر، کیونکہ ہوا کو اس نے اپنی رفاقت میں بس چڑھا دی۔ ہوا نے اس موت کو جنم دے دیا، آدم نے اس موت کو جنم دے دیا۔ یوں موت رومیوں کے خط کے مطابق سب آدمیوں میں پھیل گئی، اور اس کا زہر آج تک، کیونکہ مسیح نے یہ باقاعدہ طور پہ ٹرم یوز کی ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ یہ موت وہ سانپ کا اثر ہے جس کو مسیح نے کچل دیا ہے۔ تو اس لیے جس کا ثبوت ہے نجات یافتہ زہر سے چھوٹے ہوئے کا، یہ ثبوت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں کرتا، وہ ورگ نہیں لگاتا، وہ شیخی باز نہیں ہے، وہ آنکھوں کی خواہشوں کے لیے نہیں ہے، وہ زندگی کی شیخی کے لیے نہیں ہے۔ جو کوئی کہتا ہے دے دو دے دو، مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، آپ سمجھ لیں کہ کین نے کہا مجھے دے دو، آدم نے بھی کہا مجھے دے دو، ہوا نے بھی وہی لے لیا جو کہا گیا نہیں لینا، مجھے دے دو۔ جو آج بھی کہتا ہے مجھے دے دو مجھے دے دو، میں سمجھ لو کہ اس کو سانپ ڈس چکا ہے، وہ خدا کا بندہ نہیں رہا، وہ آدم نہیں رہا، اب یہ آدم بدل چکا ہے۔ یسوع کو بارہا کہا گیا ہے ابن آدم، یعنی کہ آدم کا بیٹا، تو وہ اس آدم کا نہیں کہا گیا جس کو سانپ ڈس چکا تھا، اس آدم کا نہیں کہا گیا جس آدم نے موت کو جنم دیا، وہ اس آدم کا ہے جب وہ ایوا گاڈ خدا باپ کی فیملی میں تھا، بے گناہ تھا، آدم کے اندر گناہ نہیں تھا اور ہوا کے اندر وہ برائی نہیں تھی، نافرمانی نہیں تھی۔ اس وقت کی بات کہی گئی ہے، نہ کہ اب کی۔ اگر اب کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع بھی تو اس زد میں آ چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ابھی دروازہ کھل چکا ہے، ابھی رستہ نکل رہا ہے کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کیونکہ پیدائش میں لکھا ہے 3 باب کی 19ویں آیت میں، انسان صرف خاک ہے اور خاک میں چلا جائے گا۔ اور یعقوب کہتا ہے 4 باب کی 14ویں آیت میں، وہ تو صرف بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آیا ابھی غائب۔ پھر داؤد کہتا ہے کہ وہ دھوئیں کی مانند ہے، زبور 102 اس کی 2 آیت میں لکھا ہے وہ دھوئیں کی مانند ہے، زبور 37 کی 2 اور زبور 90 کی 5 میں لکھا ہے وہ تو گھاس کی مانند ہے، گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ ایوب کہتا ہے، ایوب کی کتاب 20واں باب 8ویں آیت، وہ تو صرف ایک خواب ہے۔
خواب کی حالت ہے، خوابوں میں جیتا ہے، خواب کی حالت ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ جب تو یہ کھا لے گا تو خدا کی مانند بن جائے گا۔ انسان اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک خواب میں جی رہا ہے، میرا یہ ہے، میں یہ ہوں، میرا چرچ بڑا ہے، میری فیملی بڑی ہے، میں امیر بڑا ہوں، میرا تسلط بڑا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ امیر لوگوں کے ساتھ، عہدے داروں کے ساتھ تصویریں بنا کے تو فیس بک پہ ڈالتے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالتے ہیں، واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرا تعلق جو ہے اس شخص کے ساتھ ہے۔ بھائی تو کتنا کم تر شخص ہے، کتنا تو خوش فہمی کا شکار ہے، کتنا احساس کمتری کا شکار ہے، کتنا تو بیچارہ ہے، ایک کامیاب شخص کے ساتھ تصویر بنا کے دوسروں کو دکھا رہا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ وہ تیری پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اور جو پرواہ کرتا ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں دکھایا کہ میں یسوع کا بندہ ہوں، میرا فخر یسوع پر ہے۔ گواہی کے طور پر آدمیوں کے سامنے کبھی اقرار نہیں کرتا دکھایا گیا۔ جب بھی دکھایا گیا ہے تو بڑے بڑے اجتماع میں عظیم خادم، یہ عظیم ہے، وہ بھی عظیم ہے، وہ بھی عظیم ہے، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے، اس کو دکھاؤ کہ میں اس کا ہوں۔ اور وہ کب دکھایا جائے گا؟ جب آپ کے اندر سے زہر ختم ہو چکا ہوگا۔ حلیمی، پکیزگی، حلیمی کا مطلب نہیں میوں میوں کرتے رہنے کا نام حلیمی نہیں ہے۔ یرمیہ سیدھا بات کر رہا تھا، یوحنا سیدھی بات کر رہا تھا، دانیل سیدھی بات کرتا ہے، صدرک میثق عبدنجو سیدھی بات کرتے ہیں بادشاہ کے منہ پہ۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ حلیم نہیں، حلیم کا مطلب ہوتا ہے جو سچائی پر ہے۔ میوں میوں کرتے رہنے کا نام حلیمی نہیں ہے، یہ احساس کمتری ہے، یہ گناہ ہے جو اندر ہے، یہ چوری ہے۔ جھوٹے کے اندر جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کم علم کے سامنے جرت نہیں بات کرنے کی۔ آپ مقدسین کو دیکھیں، موسیٰ کو دیکھیں، فرعون کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرتا ہے۔ صدرک میثق عبدنجو سیدھا بادشاہ کے سامنے بات کرتے ہیں، دانیل سیدھا بات نبوکدنضر کے سامنے کرتا ہے، بیلتشازر کے سامنے کرتا ہے۔ یسوع کو آپ دیکھیں انسانی روپ میں، یوحنا کو دیکھیں، پطرس کو دیکھیں، پالوس گرپا بادشاہ کے سامنے کس طرح جرت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کی بات۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف پرواہ کرتے ہیں تو اپنے ایمان کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے یقین کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے خداوند کی پرواہ کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ اب ہو کیا رہا ہے تو دھوئیں کی مانند، ہے تو گھاس کی مانند، ہے تو خواب کی مانند، ہے تو بخارات کی مانند، ہے تو خاک کی مانند، اور اپنی کمند آسمانوں پر ڈالتا ہے، بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، بڑے بڑے چرچ بنا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جو میں بڑا یہ سیٹ اپ بنا رہا ہوں، کیا خدا نے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا ہے، یا میں ایک دکانداری بنا رہا ہوں کہ بعد میں میرے بچے اس پر چلیں گے؟ لیکن یہ خدمت خدا کی بلاہٹ سے ہوتی ہے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوتی۔ آپ زبردستی اس پر کسی کو نہیں لگا سکتے۔ یہ ایسے جیسے شاعر کی بات ہوتی ہے کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ موٹر مکینک کا کام نہیں کہ کسی سے سیکھا جائے، یہ درزی کا کام نہیں کہ سیکھا جائے۔ شاعر اندر سے نکلتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، کیا تمہارے شاعروں نے نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں؟ یہ یسوع کے الفاظ ہیں کہ شاعر کو خدائی ایک طرح کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔
वो नबूवत कर देते हैं। बाइबल भरी पड़ी है शेरो शायरी से, नज़मों से, गीतों से। मूसा ने गीत लिखे, आसफ ने गीत लिखे, दाऊद ने गीत लिखे, शायरी की। और वो ये सारी बातें जो है ये इसलिए कही गई हैं कि वो जानते हैं जब कोई जान जाता है वो फिर लिखता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा खिदमत करेगा। भाई जैसे शायर खुदा की तरफ से होता है, जो मुकद्दस शायर हैं, इसी तरह ये खिदमत भी खुदा की तरफ से है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि बहुत सा फल लाओ। क्या इस बात के लिए दुआ की है, खुदा बाप मेरी बेटियों को चुन, मेरे बेटों को चुन कि वो तेरी खिदमत करें और मैं उनका साथ दूं, मैं उनका बैकअप करूं, मैं उनकी हिम्मत बंधाऊं, मैं उनके लिए मशले राह बन जाऊं। वो भी देखते हैं बाप को कि ये तो रीछ नचाने वाला एक बरूपिया है। एंग्लिकन लोगों ने कलरजी शर्टें पहनी हैं तो उसने भी वो पहन ली। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि लंडे बाजार से फौजियों के बूट भी मिलते हैं, टोपियां भी मिलती हैं, रैंक भी, फीतियां भी मिलती हैं और सब कुछ मिलता है। लेकिन वो तो फौजी नहीं होते, वो जर्नल नहीं होते, वो मेजर नहीं होते, वो कर्नल नहीं होते, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं होते। लेकिन वो जाकर वो छड़ी, वो सब कुछ खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई ये कौन गया है जी, ये मेजर साहब जा रहे हैं, ये कर्नल साहब जा रहे हैं, ये कोई ब्रिगेडियर जा रहा है। तो बाद में पता चलता है नहीं जी नहीं, ये तो हमारे मोहल्ले का मरासी है, ये तो बरूपिया है, इसकी तो पहुंच भाग लगे रहन, जीन जोड़ियां और 10 रुपए दे दो या 5 रुपए दे दो या कुछ नजर न्याज दे दो या बधाई दे दो। हम देखते हैं कितने लोग हैं जो आजकल बरूपियों की तरह कभी बिशप का रूप धार के फिर रहे हैं, कभी पास्टर्स का रूप धार के फिर रहे हैं। कोई डॉक्टर बना फिरता है, कोई अलामा बना फिरता है, कोई कुछ करता फिरता है और बाद में उनकी जो आखिरी अपील होती है वो होता है दे दो चंदा, भाग लगे रहन, दे दो चंदा, दे दो दे यकी। आप खुदा के खादम हैं, खुदावंद लोगों के दिलों को खोलेगा कि वो आपको नजराना देंगे, आपके नजर लोग पैसा करेंगे, बड़ा बड़ा कुछ मिलेगा आपको, जो जो जरूरत है वो मिलेगी। क्योंकि जो जरूरत है, जिस तरह कहा गया हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, वो देगा रोज की रोटी। जो आपकी जरूरत है उस रोटी में आपका जहाज है, आपकी गाड़ी है, आपकी जमीन है, आपका घर है, आपकी इज्जत है, आपका एहतराम है, आपका रोब है, आपकी सेहत है, वो देगा। लेकिन बरूपियों वाले रंग से बाद में सलाम करते फिरते हैं लोगों को, सलाम भाई जी, सलाम बहन जी, वो आपकी दयकी नहीं आई, वो आपका चंदा नहीं आया, आपने वो दिया ही नहीं है, वो आपने ये नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आपकी हकीकत क्या है? देखिए किस घास में सांप बैठा हुआ है। कहीं इस तरह की मनादी में जो आप कर रहे हो इसमें सांप तो नहीं बैठा हुआ जो आपको भी डस रहा है और आपके पीछे आने वालों को भी डस रहा है। अपने मालिक को पहचाने। आपका मालिक, जैसे दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चपान है, मुझे कमी ना होगी। वरना ये तमाम मंसूबे कि मैं अपने बेटे को बिठाऊंगा इस चर्च में, वो मेरी सीट पे बैठेगा, मेरी गद्दी पे बैठेगा, अगर खुदा ने नहीं चुना तो कुछ भी नहीं होगा। यही गद्दी उसके लिए फतना बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। जैसे एली कहन के बच्चों के लिए वो खिदमत, हैकल की खिदमत, खैमा इज्तिमा की खिदमत मौत बन गई। वो पाक संदूक उनके लिए मौत बन गया। कईयों के लिए वो संदूक फतह का निशान था और कईयों के लिए वो मौत का फंदा बन गया। फैसला आपका है, सोच आपकी है। वरना मौत का सांप जो आदम ने छोड़ा है वो सबको डस रहा है। अपने आप को बचाएं, यीशु के पास आ जाएं, वो आपको जिंदगी देता है। जय मसीह की।